جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بھر کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔
جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہیں۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو بتاؤ پھر اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو۔ خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں؟ اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ تمہیں دعاؤں پہ کیوں لگاتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاں کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا۔ جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟
یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کا ایک کن کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اور پھر میں نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تھا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ کی، ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی، کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں، اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تمہیں خواب دکھایا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے، جو وہ چاہے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے،
یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے، جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے ان سنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن پاک میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ خاموشی کی زبان میں اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہے اللہ کو محسوس کرنے کا، ہر شخص کی اپنی ادا ہے اس سے ہم کلام ہونے کی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں۔ میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے؟ میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے؟
جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا، اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ دیکھنے کے بعد تو سب یقین کر لیتے ہیں، تو تم دیکھنے سے پہلے یقین رکھو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا جس کا یقین میں بدل جانا تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سوچا ہوگا۔ یہی شان ہے اس کی کہ اس کو گوارا نہیں کہ کوئی خالی ہاتھ اس کے در سے واپس لوٹے۔ وہ رہتا تو ہمیشہ سے شاہرگ کے قریب ہے، مگر ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب وہ روبرو ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ بس آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر یہ طرف یہ اس کو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے جہاں کسی کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک گن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے، میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں۔ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے،
مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے، جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا، اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے، اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 100 جہانوں سے آگے بھی 100 جہاں ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینا جیسا ہے۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے بعد سکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا دعاؤں کا سلسلہ تب تک نہیں رکے گا۔ قبول ہے انتظار، پھر وہ جتنا بھی چاہے۔ آپ میری رضا سے نہیں ملتے تو پھر اس کی رضا سے ہی صحیح۔ جب بس میں اور کچھ نہیں رہا ہے تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح۔ آپ سے نہ ہو سکے تو کیا ہوا، آپ کو بنانے والے سے ہی ملاقات صحیح۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو
کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ پس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے، سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا، تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا،
ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھار میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تبھی دور کر دیا گیا مجھ سے، اور تب ایسا لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ صبر بس غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا۔ پھر دل اللہ سے ضد کرنے لگتا ہے، اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے، اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور وہ شخص وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ اتنے سالوں میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا انداز اور باہر دکھا دیا، پھر اس نے مجھے ایسا شخص سونپا جو مجھ سے سچی محبت کرتا۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مقافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کسی قسم کے بیہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے انسانوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے یا پھر ان کی تربیت ہوتی ہی ایسی ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ اسے وہ تکلیف برداشت کرتے کرتے صبر آ جائے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے تب معاملہ وہ انسانوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو دوسروں کا دل دکھا کر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے بچ کر تو نکل جاتے ہیں،
لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ روز محشر اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تب اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ یقین جانو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور تب تم کہو گے کہ اس وقت کی تکلیف میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ ایک تکلیف انسان کا مقام بڑھا دیتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محبت بہت پیارا اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو اسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی محبت گندگی ہے۔ جو جس چیز سے محروم رہا ہو اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا اور اللہ کی محبت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نیتوں کی پاکیزگی وہ خوب جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کس نے کس نیت سے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا۔ لوگ اور حالات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کبھی بری نہیں ہوتی۔ یہ تو عطا ہے اس کے لیے، اللہ جسے چنے جب چنے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری ابھی آنی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ٹوٹا ہوا دل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس طرف دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی طرف تمہیں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہی بند دروازوں کی اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تہجد میں جاگ کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری رات نہ سویا ہوں، جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں۔ تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی بار آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ جان رکھو اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری سوچوں اور دل کی باتوں تک سے واقف ہے۔ پھر بھی وہ مہربان، سب جانتے ہوئے بھی ہماری بات پوری توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو یہ نہیں کہتا مجھے سب پتہ ہے، کوئی نئی بات کرو۔ وہ نظر انداز نہیں کرتا، وہ سننے سے انکار نہیں کرتا۔ جب پکارو، جس شدت سے پکارو، وہ ہر بار لبیک کہتا ہے، ہر بار کہتا ہے ہاں بول میرے بندے۔ اللہ کریم سے بھر کر
کوئی مہربان، کوئی رحیم نہیں۔ اس لیے جب بھی لگے تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری سننے والا، سمجھنے والا، احساس کرنے والا، پیار کرنے والا نہیں ہے، تو دوڑو اس مہربان اللہ کی جانب۔ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے، اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی، وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں۔ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں۔ وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں۔ تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا۔ اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن۔ اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا۔ رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں۔ مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہیں، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے
جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا، تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے، یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے،
ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے، لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل ہی نہ تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے
یا اس دل کو صبر سے بھر دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔